میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں۔ نونہالو مکہ ایک بڑا قصبہ بن چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن ہیں ان کے ابا جان حضرت ابراہیم ان کی اماں ہاجرہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ جوان ہو گئے تھے اور ان کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی انہیں ملنے کے لیے تشریف لاتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ جب حضرت اسماعیل کی عمر 30 برس کی ہوئی تو ایک بار حضرت ابراہیم مکہ تشریف لائے اور حضرت اسماعیل اس وقت زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر بنا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، دونوں گلے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا، آپ کے رب نے جس کام کو حکم دیا ہے وہ ضرور کریں، میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریب کی ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جگہ اپنے ارد گرد کی زمین سے کچھ اونچی تھی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل قریبی پہاڑی سے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جوڑتے جاتے تھے۔ جب کعبے کی عمارت کچھ کھڑی ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں خاص پتھر لا کر دیا، کالا پتھر، اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم نے اس کعبے میں لگا دیا۔ اب جب وہ دیوار اتنی اونچی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، حضرت اسماعیل نے ایک بڑا پتھر لا کر دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم نے اس پر کھڑے ہو کر باقی کام پورا کیا۔ یہ پتھر مقام ابراہیم ہے، آج بھی موجود ہے، اور جو بھی وہاں جاتا ہے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ دعا بھی کرتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمانا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں اپنا فرما بردار بنانا اور ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھانا جو آپ کی اطاعت کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو آپ کی آیات سنائے اور ان لوگوں کے اخلاق درست کرے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ایک عمارت تیار ہو گئی۔ اس عمارت کا نام خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد حرام رکھا گیا۔ اس کو اللہ کا گھر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کا گھر ہے۔ اللہ پاک کا کوئی جسم تو نہیں کہ اسے گھر کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اوپر عرش پہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص جگہ پر بنانے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خاص طور پر حکم دیا تاکہ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بن جائے اور وہ یہاں پہ آ کر عبادت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو۔ لوگ یہاں پیدل یا سواریوں پر دور اور نزدیک سے آئیں اور دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے فائدے رکھے گئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور دیے ہیں، اللہ کا نام لیں اور ان کی قربانی کریں، خود بھی کھائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں۔ یہ حج اسلام کا بنیادی رکن قرار پایا، یعنی کہ عباد الرحمن بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بننے کے لیے یہ حج کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس میں حضرت ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگانا بھی ضروری تھا۔ جب حضرت ہاجرہ پانی ڈھونڈ رہی تھی نا حضرت اسماعیل کے لیے، جب وہ چھوٹے سے تھے تو انہوں نے 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تمام رحمان کے بندے، میرے پیارے پیارے بندے، یہ کام بھی ضرور کیا کریں۔ شہر مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنانا، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ہو سکتا ہے میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں، جو کوئی میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے طریقے سے پھر جائے، جو شیطان کی بات مانے، تو بے شک آپ بہت معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔
اللہ تعالیٰ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں. آپ لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق ڈالیے کہ وہ کھچ کھچ کر یہاں آئیں اور یہاں انہیں کھانے کو پھل دیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب دعائیں قبول کر لیں. آج مکہ ایک بہت بڑا شہر ہے. دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہے. 4000 سال سے اب تک لاکھوں لوگ ہر سال حج کے لیے وہاں پہنچتے ہیں. قیامت تک پہنچتے رہیں گے. اور وہ ہے رحمان کے پیارے بندے. آپ بھی جائیں گے نا انشاءاللہ اپنے امی ابو کے ساتھ؟ شاباش. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک